اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے چیپٹر نمبر 4 کی مشق نمبر 4.5 کو شروع کرنا ہے، جس میں ہم اکارڈنگ ٹو ALP چلتے ہوئے اس ایکسرسائز میں صرف 2 کوسچن ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو کوئی MCQs آتا ہے بورڈ میں تو آپ ان MCQs کو سالو کر سکیں۔ تو اس میں ہمارے پاس لیزنگ اور فنانسنگ، اس سے پچھلے چیپٹرز میں ہم انشورنس کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اور انشورنس کیا ہوتا ہے، کیا مدت کیا ہوتی ہے، پریمیم کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم نے جو ہے وہ پڑھا، ان کو دیکھا۔ آج جو ہے وہ ہم نے 4.5 میں انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے لیزنگ اور فنانسنگ کیا ہوتی ہے، آپریشنل لیز کیا ہوتی ہے، فنانشل لیز کیا ہوتی ہے، موٹر گاڑیوں کی لیزنگ کیا ہے، نقد ادائیگی کیا ہے، موٹر گاڑیوں کی انشورنس کیا ہے، پروسیسنگ اخراجات کیا ہے، ماہانہ اقساط کی شکل میں رقم کی واپسی کیسے ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم 3 ٹرمز ہیں وہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ لیز جو ہے وہ نیا لفظ لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو لیز کا مطلب معاہدہ ہے، اور لیسر اثاثہ کا مالک کہلاتا ہے، اور لیسی کسے کہتے ہیں؟ کرایہ دار کو۔ بیسیکلی لیزنگ اور فنانسنگ میں ہمارے پاس لیزنگ یا فنانسنگ دونوں نام ایک ہی ٹرم کے ہیں، ایک ہی آپریشن کے 2 نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو لیز یعنی معاہدہ، لیسر یعنی اثاثہ کا مالک، اور لیسی یعنی کرایہ دار۔ بیسیکلی یہ لیزنگ یا فنانسنگ ہوتی کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو لیزنگ یا فنانسنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک معاہدہ کے تحت لیسی یعنی جو کرایہ دار ہے وہ لیسر یعنی اثاثہ جات کا جو مالک ہے اس سے کچھ اثاثہ لیتا ہے، اور کرایہ یعنی کرائے کی صورت میں اس کے اثاثہ جات کو استعمال کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک خاص مدت کے لیے لیسی اور لیسر کے درمیان، اب لیسی اور لیسر کے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، یعنی مالک مکان جو اثاثہ کا مالک ہے اس کو لیسر کہتے ہیں، اور جس نے اس کی پراپرٹی یعنی اثاثہ کو کرائے پہ لیا ہوا ہے اس کو لیسی کہتے ہیں، اور ان کے درمیان جو معاہدہ طے پاتا ہے اس کو ہم لیز کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی کرایہ دار کیا کرتا ہے، جو اثاثہ جات کا مالک ہے، اثاثے میں کیا ہو سکتا ہے، اس کا مکان ہو سکتا ہے، اس کی مشینری ہو سکتی ہے، اس کی اکوپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ تو جو بھی چیز کرائے پر لی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ ایک لیز یعنی خاص معاہدہ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کرایہ دار کیا کرتے ہیں، فنانسنگ یا لیزنگ میں ایک کرایہ دار ایک مالک کے مکان سے اس کا اثاثہ لیتا ہے، اور ایک خاص مدت تک کرائے کی ادائیگی کی شکل میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کرایہ دار بغیر چیز خریدے تو چیز کو استعمال کر لیتا ہے اور اپنا کام نکال لیتا ہے، جبکہ اثاثہ جس کے پاس موجود ہے وہ اپنی چیز بیچے بغیر جو ہے اس پہ پروفٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے ساتھ ساتھ جو اثاثہ کا مالک ہے یعنی لیسر ہے، اس کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جیسے دن بہ دن ہم نے پیچھے جو کوسچنز کیے 4.4 میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ قیمت جو ہے وہ کسی بھی چیز کی سالانہ کے حساب سے کم ہوتی ہے، 10% سالانہ کے حساب سے یا 5% سالانہ کے حساب سے چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں اثاثہ کے مالک کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی چیز میں جو کمی آتی ہے وہ کرائے کی شکل میں پوری کر لیتا ہے۔ تو وہ ٹیکس کی صورت میں جو کہ کرایہ دار ہے وہ جو گوشوارے ہمارے پاس انکم ٹیکس کے ہیں اس کی صورت میں یہ خرچہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور اس طرح سے دونوں کو بینیفٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیزنگ یا فنانسنگ کے 2 ہیں قسمیں، جس میں ایک ہے آپریشنل لیز اور ایک ہے فنانشل لیز۔ آپریشنل لیز کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آپریشنل لیز کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ جو اثاثہ جات کا مالک ہے لیسر ہے وہ کرایہ دار کو یعنی اس کو ختم کر سکتا ہے، اس سے معاہدہ ختم کر سکتا ہے، تنسیخ کر سکتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں جیسا کہ ایک کمپنی کے اندر کمپیوٹر آپریٹر ہے، یا ایک کمپنی کے اندر مختلف مشینوں پہ استعمال کرنے والے جو کاریگر ہیں، ان کو ایک خاص مدت تک وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں کمپنی کے لیے، جب تک وہ کام کرتے رہتے ہیں کمپنی ان کو پے کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آپریشنل لیز کے اندر۔ جبکہ نیکسٹ ہے فنانشل لیز۔ فنانشل لیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کرایہ دار جو ہے وہ مالک مکان سے کوئی مکان یا کوئی مشینری ادھار لے لیتا ہے، کرائے پر لے لیتا ہے، اور کرائے پر لینے کے بعد اس کو استعمال کرتا ہے، اس کا کرایہ ادا کرتا رہتا ہے۔ تو جب تک وہ چاہے کرایہ ادا کرتا رہے، اس کی چیز کو استعمال کرتا رہے معاہدے کے اندر رہ کر۔
اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے موٹر گاڑیوں کی لیزنگ. موٹر گاڑیوں کی لیزنگ کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسٹمر کوئی گاہک چاہتا ہے کہ وہ اپنی کار خرید لے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو اس کے پاس اگر پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, بینک کے تھرو اس گاڑی کو اگر خریدنا چاہتا ہے تو وہ کچھ پیسے ادا کرے گا اور پیسے ادا کرنے کے بعد اس گاڑی کو لے لے گا, لیکن گاڑی تب تک اس کے نام نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بینک کے تھرو اپنے تمام پیسے پورے نہیں کرتا. تو بینک کیا کرتا ہے, اس سے اپنے کسٹمر کو جو گاہک ہے اس کو وہ کار دے دیتا ہے, کار وہ استعمال بھی کرتا ہے, لیکن وہ جو لیسر ہے اس کا جو اثاثے کا مالک ہے اس کو بینک اپنی طرف سے سارے پیسے دے دیتا ہے. اب جو کسٹمر ہے اس نے جتنے بھی پیسے ادا کرنے ہیں وہ برابر ایک ساتھ میں بینک کو ادا کر دیتا ہے, اور بینک اس کے لیے مدت مقرر کر دیتا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر آپ نے یہ ایک ساتھ کی شکل میں رقم کو ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے نقد ادائیگی. جو لیسی ہے یعنی جو کرایہ دار ہے جو گاڑی کو خرید رہا ہے تو وہ کیا کرے گا, کچھ رقم نقد ادائیگی کی شکل میں ادا کرے گا. اس میں 15% جو ہے وہ ایکویٹی ٹیکس ادا کرے گا. اس کے علاوہ کچھ بینک کے اخراجات ہیں وہ بھی ادا کرے گا. تو وہ ادا کرنے کے ساتھ پہلی قسط بھی ادا کرے گا. پہلی قسط جب وہ ادا کر دے گا تو گاڑی اس کو دے دی جائے گی. اب وہ گاڑی تو استعمال کر سکتا ہے لیکن گاڑی اس کے باقاعدہ نام نہیں ہوتی. اس سے نیکسٹ ہمارے پاس کیا, موٹر گاڑیوں کی انشورنس. بینک اپنے کسٹمر کو سہولت کے طور پر ساتھ ہی اس کی انشورنس بھی دے دیتا ہے. اب وہ بینک انشورنس بھی دے دیتا ہے, کسٹمر کے پاس جو گاڑی ہے وہ انشورنس کے ساتھ موجود ہے. اب وہ انشورنس کے ساتھ اگر اس کی گاڑی کو نقصان ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو وہ شرائط کے ساتھ بینک اس کو انشورنس دے دیتا ہے. انشورنس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک انشورنس اس کو مل جاتی ہے جس میں وہ فعال ہوتا ہے. پروسیسنگ کے اخراجات. پروسیسنگ کے اخراجات جو ہے وہ 3000 سے لے کر 5000 تک ہو سکتے ہیں جو بینک اپنے اخراجات کے طور پر کسٹمر سے وصول کرتا ہے. یعنی جو اس نے ڈاکومنٹس لیے اور اس کو آگے پروسیس کرنے کے لیے جو بینک کے بینک کے اندر جو عملہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اخراجات کو لیتا ہے. ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں رقم کی واپسی کا مطلب صرف یہی ہے کہ اب لیسی کے پاس صرف ایک ہی طریقے کا رہ گیا ہے. گاڑی اس کے پاس آ چکی ہے یا مکان لیتے تو مکان, گاڑی اس کے پاس آ چکی ہے اور اس کی انشورنس بھی ہو چکی ہے, اس کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا اس نے بینک کے ساتھ, اور اب صرف اور صرف اس نے کیا کرنا ہے, ماہانہ ایک سال کی شکل میں پیسے ادا کرنے. تو یہ تھا اس کا تھوڑا سا اوور ویو. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی لیزنگ کیا ہوتا ہے, فنانسنگ کیا ہوتی ہے. تو لیزنگ یا فنانسنگ ایک ہی چیز ہے. تو لیزنگ یا فنانسنگ کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی, اور یہ آپریشنل لیز, فنانشل لیز, یہ بھی آپ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ کی بک پر پیج نمبر 102 اور 103 پر اس کی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ڈسکرپشن موجود ہے. آپ اس کو پڑھ کر اس سے مزید جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے کوسچنز کی طرف. ہمارے پاس کوسچن نمبر 2 ہے جو کہ ALP کے مطابق ہم چاہ رہے ہیں کہ پرویز ایک کھڑکی میں لگانے والا ایئر کنڈیشنز 900 روپے میں خریدتا ہے. وہ 20% ادائیگی کرتا ہے اور بقیہ رقم اور مارک اپ 48 ماہ میں ادا کرتا ہے. اگر مارک اپ کی شرح 10% سالانہ ہو تو درج ذیل معلوم کرے. پہلا ہم نے سوال جو ہے اس کو حل نہیں کرنا کیونکہ ALP میں شامل نہیں ہے. تو دوسرا ہے ہمارے پاس ALP میں شامل کہ نقد رقم ادا کرتے ہوئے کتنی بچت ہوگی. تو سب سے پہلے اس کوسچن کو سمجھ لیں, ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگر کوسچن کو سالو کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک 900 روپے کی ایئر کنڈیشن ہے جو کہ پرویز خرید رہا ہے, 20% اس کی ادائیگی وہ کر بھی دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو نقد ادا کر دیتا, ساری رقم 900 روپے ادا کر دیتا, تو پھر جو ہے وہ جس طرح مارک اپ کی شرح جو ہے وہ 10% ہے جو کہ بعد میں اقساط کی صورت میں وہ فائدہ حاصل کرے گا دکاندار. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ 48 ماہ میں جو اس نے ایک ساتھ ادا کیے ہیں, اگر وہ ایک ساتھ ادا نہ کرتا تو 900 روپے دیتا, لیکن اگر وہ ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں تو کچھ اضافی پیسے بھی دے رہا. اگر وہ اضافی پیسے دے تو اس کو کتنا جو ہے وہ بچت ہو سکتی تھی اگر وہ اضافی پیسے نہ دیتا.
तो बेसिकली 900 रुपए उसने डायरेक्ट देने थे। अब अगर हम मार्कअप फाइंड कर लें कि मार्कअप कितना रेट बनते हैं, कितने 900 रुपए की एक कंडीशन है, उससे कितने ज्यादा पैसे वो दुकानदार को देगा, तो जितने पैसे ज्यादा देगा वो उसकी बचत हो सकती थी अगर वो नकद रकम अदा कर देता। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ मार्कअप अगर हम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए की बचत हो सकती थी। जितना मार्कअप देगा वो नहीं देना पड़ना था अगर वो नकद रकम की अदायगी कर देता। तो मार्कअप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मार्कअप बराबर है मुद्दत ज़रब शरह और ज़रब असल ज़र और बटा 100। इसमें एक बात क्लियर कर लें कि 900 रुपए में से 20% उसने नकद अदा कर दिया। जो नकद अदा कर दिया उस पर कोई मार्कअप नहीं देगा, लेकिन जो बाकी साथ की सूरत में रकम अदा करेगा सिर्फ उसी पे मार्कअप देगा। तो पहले हम जो है वो 20% अदायगी उसकी देख रहे हैं कि 20% में कितने पैसे वो दे चुका है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको ज़हन-नशीन कर लें। तो हमारे पास जो है 20% अदायगी की रकम क्या है, बीस फीसद अदायगी की रकम 20/100 जरा कुल रकम कितनी है 900 रुपए का एयर कंडीशनर। ये 2 0 से 2 0 काट के बाकी 20 बच गया। 20 को 9 से ज़रब करें 9 0 0 9 2 18। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, सादा कैलकुलेशन थी इसके हम डायरेक्ट कर 180 रुपए। तो बकिया रकम जो उसने अदा करनी वो कितनी रहेगी, बकिया रकम बराबर है 900 में से उसने 180 रुपए अदा कर दिए। तो बाकी उसके पास कितने पैसे बच गए, कितने पैसे उसने अदा करने हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 900 में से माइनस कर दें 180 रुपए, तो हमारे पास 720 रुपए आते हैं। अब 720 रुपए पे वो कितना मार्कअप देता है ये फाइंड कर लेते हैं। मार्कअप बराबर है, वो फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मुद्दत कितनी है भाई, मुद्दत है हमारे पास 48 माह। 48 माह ये चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ 48 माह। इसको सालाना में कन्वर्ट करना है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 4 48, तो 4 साल है उसकी मुद्दत। तो मुद्दत हमारे पास है 4 साल और शरह उसकी कितनी है 10%। और रकम उसकी कितनी है, चूंकि 900 रुपए में से 180 रुपए अदा कर चुके हैं, तो अब जो रकम बाकी बची है वो 720 रुपए बटा 100। इसको कटिंग कर दें, जो कटिंग हो रहा है, और बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 72 को ज़रब कर दें 4 के साथ, 72 ज़रब 4, तो ये हमारे पास आ गया 288 रुपए। तो ये वो रकम है जो उसने इजाफी 720 रुपए से इजाफी दुकानदार को अदा करनी है जिससे उसने एयर कंडीशन खरीदा है। तो इसका मतलब ये है कि वो 288 रुपए बचा सकता था अगर वो रकम को नकद अदा करता। तो बचत क्या है हमारे पास 288 रुपए पास बचत बराबर है 288 रुपए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर पैकेज खरीदने के लिए नकद कीमत 3200 रुपए की। डाउन पेमेंट का मतलब भी यही है कि जो नकद अदायगी कर दी है। डाउन पेमेंट की अदायगी 15%, बकिया रकम और मार्कअप 24 माह में अदा किए गए। मार्कअप की शरह 9.5% थी। पैकेज की कीमत मालूम कीजिए अगर उसे किरायादाराना खरीदारी पर लिया गया हो। किरायादाराना खरीद और नकद खरीद की सूरत में कीमतों के दरमियान फर्क मालूम कीजिए। नकद रकम की शरह के लिहाज से हासिल किए गए फर्क को बयान कीजिए। तो हमारे पास ए एंड पी में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है, ना तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ही पार्ट नंबर इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ दूसरा शामिल है। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, किरायादाराना खरीद और नकद खरीद की सूरत में कीमतों के दरमियान फर्क मालूम है। सेम यही है, बस पूछने का तरीका जरा मुख्तलिफ हो गया। उसने कहा कि एक कंप्यूटर पैकेज खरीदने के लिए नकद कीमत कितनी है, तो हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। पहले मैं वैसे नहीं लिखा तो अब लिख लेता हूँ। नकद कीमत हमारे पास कितनी है, नकद कीमत है जी 3200 रुपए। और उसके बाद डाउन पेमेंट पे कितनी अदायगी की है, डाउन पेमेंट पर अदायगी जो है वो 15% है।
اور مدت ہمارے پاس کتنی ہے 24 ماہ. تو اس کو اگر سال میں کنورٹ کرنا چاہیں تو 24/12 کر دیں تو 12 2 24 2 سال ہوگی. اور تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہے مارک اپ شرح. مارک اپ شرح ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہے جی 9.5%. تو اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کرایہ دارانہ خرید اور نقد خرید کی صورت میں قیمتوں کے درمیان فرق معلوم گی. اگر وہ نقد خرید تھا تو اس کو 3200 روپے ادا کرنے تھے. لیکن اب جبکہ وہ کرایہ دارانہ خرید پر جو ہے وہ لے رہا ہے اس کو یعنی قسطوں کی صورت میں لے رہا ہے تو قسطوں کی صورت میں اس کو کتنا مارک اپ ادا کرنا پڑے گا وہ دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ کہ ڈاؤن پیمنٹ پر اس نے ادائیگی کتنی کر دی ہے. تو ڈاؤن پیمنٹ پہ ادائیگی کتنی ہے 15%. 15% کو ضرب کر دیں ٹوٹل ویلیو سے جو کہ ہے 3200 روپے. یہ 2 0 سے 2 0 کٹ گئے باقی 32 اور 15 بچ گئے. 32 کو 15 سے ضرب کر دیں ہمارے پاس آگے 480 روپے. یہ وہ رقم ہے جو اس نے نقد ادا کر دی. تو باقی قیمت اس کی کتنی بچ گئی باقی قیمت ہے جی 3200 روپے میں سے 480 روپے اس نے ادا کر دیے. تو باقی ہمارے پاس کتنے بچ گئے 3200 روپے مائنس آنسر کر دیں تو 2720 روپے. اب جو 2720 روپے اس کو اس نے کرایہ دارانہ حیثیت سے لیا ہے اور 2 سال تک وہ 9.5% کا مارک اپ اس کو دیتا ہے. تو مارک اپ کا فارمولا کیا ہے ہمارے پاس مارک اپ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں یاد ہو چکا ہوگا تو ہم ڈائریکٹ لگا دیتے ہیں اس میں ویلیوز پٹ کر دیتے ہیں. یہ پیچھے فارمولا لکھا ہوا ہے. مدت کتنی ہے 2 سال. شرح کتنی ہے 9.5% اور ضرب ہمارے پاس رقم کتنی ہے 2720 روپے جس پر اس نے مارک اپ دینا اور بٹا ہمارے پاس 100 فارمولے کا. تو اس میں کٹنگ ہو رہا ہے یہ 0 تو کٹ کر دیا ہے. باقی جو رقم ہے اس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 2 ضرب 9.5 ضرب 272. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5168 اور اس کو 10 پر تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 516.8. یہ 0 میں سے 1 پوائنٹ پیچھے آ جاتا ہے. تو یہ مارک اپ اس نے دیا. تو ہمارے پاس جو فرق ہے وہ کتنا ہے اگر وہ نقد قیمت ادا کرتا تو اس کو 3200 روپے دینا تھا. لیکن اب جو ہے وہ نقد خرید کی صورت کرایہ دارانہ خرید کے آ رہا ہے تو اس کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے 516.80 روپے اضافی دینے پڑیں گے جو کہ مارک اپ ہے. تو ہمارے پاس کرایہ دارانہ خرید اور نقد خرید میں فرق کتنا ہے کرایہ دارانہ خرید اور نقد خرید میں فرق. تو پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ کرایہ دارانہ خرید کتنی ہوگی کرایہ دارانہ خرید برابر ہے 3200 روپے ہے تو اس کو دینا ہی دینا تھا اور ساتھ اس نے 516.80 روپے اس نے اضافی دیے. تو یہ ہمارے پاس کتنے ہوں گے 3200 روپے میں یہ جمع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ گیا 3716.8 3716.80. تو اب یہاں پر فرق ہمارے پاس کتنا ہے 3716.8 میں سے مائنس کر دیں 3200 روپے جو اس نے نقد ادا کرنا تھا. تو مائنس کر دیں اس میں سے 3200 روپے تو ڈیفینیٹلی 516.80 روپے ہی آئیں گے. اور یہی ہمارے پاس کیا ہے اس کا اضافی رقم ہے جو اس نے نقد خرید نہ کرنے کی وجہ سے کرایہ دارانہ خرید پر ادا کیا ہے. تو یہ تھے جی ہمارے پاس 4.5 کے سوالات. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اس میں کوئی کنفیوژن ہو کوئی کمپلیکسٹی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.